اکبر اسبابر الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو لے چلتے ہیں۔ تمام سیاسی جماعتوں کے حقوق کا تحفظ کرے گی اور یہ ان کی آئینی ذمہ داری ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام کیسز کو ایک ساتھ سنا جائے، اور ہمارے وکیل نے یہ بات بڑے واضح انداز میں کی کہ یہ ایسا ہی ہے کہ اگر 10 قتل ہوتے ہیں، ایک قاتل پکڑا جاتا ہے تو وہ ایک قاتل کہتا ہے کہ باقی 9 قاتلوں کو جب تک آپ نہیں پکڑتے اور ایک ساتھ فیصلہ نہیں سناتے، آپ میرے خلاف بھی کیس پہ پیش رفت نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات، ان کے وعدے کے مطابق آپ سب گواہ ہیں کہ پی ٹی آئی نے پچھلی دفعہ وعدہ کیا تھا کہ ہم 27، 28، 29 کو اپنے حتمی دلائل دیں گے، تو اس پہ آج انہوں نے یہ دلائل دیے کہ چونکہ 30 دن کا قدغن ختم ہو گئی ہے تو اب وہ مزید تیاری مانگتے ہیں، مزید اس کو اپنے کیس کے تیار کریں گے اور مزید اس کو اپنی آرگومنٹس پیش کریں گے، جس کے لیے ان کو مزید وقت چاہیے۔ تو جس کے بعد پھر فیصلہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہم 10 مئی سے اپنی جو حتمی آرگومنٹس ہیں وہ ہم پیش کریں گے اور انشاءاللہ بہت جلد اس کو چند دنوں میں مکمل کر کے یہ پھر فیصلہ محفوظ ہو جائے گا۔ ہماری یہ استدعا ہے اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی ایک فریق سے زیادتی ہوئی ہے، اگر کسی ایک فریق کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اگر کسی ایک فریق کے ساتھ یہ تسلسل سے مختلف حربے اختیار کر کے اس کے آئینی اور قانونی حقوق کو پامال کیا گیا ہے تو وہ ہم ہیں، وہ میں ہوں۔ میں نے آپ کو اتنا لمبا پورا ایک ہسٹری بتائی اس کیس کی کہ میرے کیا حقوق ہیں۔ ہم نے یہ بارہا کہا ہے کہ اس کیس کو آپ مکمل کریں اور الیکشن کمیشن اس کا فیصلہ کرے۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو الیکشن کمیشن کے باہر مظاہرے ہو رہے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہمیں فی الفور الیکشن چاہیے، دوسری طرف وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اس الیکشن کمیشن پہ بھروسہ نہیں ہے، ان سے استعفے لیے جائیں۔ تو اگر یہاں فرض کیا الیکشن کمیشن یا نہ رہا تو نیا الیکشن کمیشن بننے میں بھی تو بڑا لمبا وقت لگتا ہے اور اس وقت تو اپوزیشن بھی موجود نہیں ہے۔ تو یہ تو متضاد دعوے کر رہے ہیں، یہ تو اپنے آپ کو مسخرے بنا رہے ہیں کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ الیکشن فوراً کیا جائے، دوسری طرف کہتے ہیں الیکشن کمیشن کو ختم کیا جائے۔ تو نیا الیکشن کمیشن آتے تو بڑا وقت لگے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر فوراً الیکشن کیسے ہوں گے؟ اور دوسری بات جو سب سے اہم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان الیکشن کمیشن کے کٹہرے میں ہیں، ان پہ بڑے سنگین الزامات ہیں، بے قاعدگیوں کے، فائنینشیل مس ریگولیرٹی کے، قانون کی دھجیاں اڑانے کے، غیر ملکی فنڈنگ کے، غیر ملکی شہریوں کی فنڈنگ کے، غیر ملکی کمپنیوں کی فنڈنگ کے اکاؤنٹ چھپائے گئے ہیں۔ اسی لیے تو یہ بھاگ رہے ہیں کہ اسکروٹنی کمیٹی میں ہر وقت یہ تمام چیزیں آ گئی ہیں۔ ایسے منصف کے سامنے احتجاج کرنا کہ آپ استعفیٰ دیں، میرے نزدیک، ہمارے نزدیک یہ فاشزم ہے، اس کا نوٹس لینا چاہیے، ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص 500 یا کل تو خیر 30 کے قریب لوگ تھے، اتنے لوگ لا کے کھڑے کر دیں اور ججز کو متاثر کرنے کی کوشش کریں، تو پھر جو جتنا بڑا مجمع لائے گا تو پھر وہ جج کو متاثر کرتا پھرے گا۔ اس کا مطلب ہے کیا ہم موب جسٹس، اسٹریٹ جسٹس کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ وہ نشانیاں ہیں، یہ وہ طریقے واردات ہوتی تھی جو فاشسٹ کرتے تھے۔ اکبر اسبابر الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، جس کا کچھ حصہ آپ کو دکھایا۔